میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ کوئی بزرگ، صرف علم سیکھنے اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میری بات میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میرا مقصد صرف دین کی خدمت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین دنیا 1500، جہاں بات ہوتی ہے دین اور دنیا دونوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف۔ حضرت نوح نے اپنے قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دن میں بھی رات میں بھی، چپکے بھی اور سب کے سامنے بھی، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں سے کہتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ لیکن لوگ ان سے منہ موڑ لیتے، کپڑوں سے اپنا چہرہ ڈھانک لیتے اور ان کی باتیں سننے سے انکار کرتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ سورہ العنکبوت۔ لیکن ایمان لائے صرف کچھ ہی لوگ، وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ وہ لوگ کہتے، اے نوح، تم ہم جیسے ایک آدمی ہو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ سورہ ہود۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور ان کے فالوورز کو نیچا دکھایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے ایک بھی مومن کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ سورہ نوح۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی مطابق ایک کشتی بناؤ۔ سورہ ہود۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کے قوم نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں کے بیچ کشتی بنا رہے ہیں تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم ہم پر ہنستے ہو، لیکن کل ہم تم پر ہنسیں گے جب عذاب تم پر آ جائے گا۔ سورہ ہود۔ جب اللہ کا حکم آیا، زمین پہ پانی ابل پڑا، آسمان سے تیز بارش ہونے لگی اور ہر طرف سے پانی ہی پانی چھا گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہر جوڑے سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں۔ سورہ ہود۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑوں کے اونچے حصے بھی ڈوب گئے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے مومن لوگ کشتی میں محفوظ رہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ سورہ ہود۔ اور پھر لہروں نے ان کے بیٹے کو لے لیا۔ جب سب کافر تباہ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے،
اے آسمان بارش روک لے، اور پانی ختم ہو گیا۔ کشتی جڑی پہاڑ پر رک گئی، اور یہاں سے انسانی نسل کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہم نے یہ سبق دیکھتے ہیں کہ صبر، ایمان اور دعوت حق پر قائم رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے، انہو کانا عبادن شکورا۔ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ سورہ الاسراء۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا۔ دین دنیا چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام جیسا صبر اور یقین نصیب فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔